پی آئی اے کا ایشو کیا ہے کہ اور آپ کس کو قصوروار سمجھتے ہیں اتنی کم بولی اور چیزیں؟ دیکھیں میرا نظر میں پی آئی اے جو ہے اس کا ایشو صرف یہی ہے کہ یہ ایک پولیٹیسائز ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یونینز کا جو ہے وہ زیادہ عمل دخل ہوتا ہے اور ان یونینز کو کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. تو پی آئی اے میں بھی آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ پہلے بھی جب باتیں ہوتی رہی تھی تو زیادہ یہاں پر جو انفلوئنس ہے ہولڈ ہے کیونکہ ہیڈ آفس پی آئی اے کا کراچی میں ہے. تو آپ کو پتہ ہے اب کراچی میں حکومت کس کی ہے, کون سی جماعت ہے. وہاں پر پھر بھرتیاں جو ہوتی ہیں, اوور لوڈ جو کیا گیا اسٹاف, اس کے بعد مس مینجمنٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جب تک آپ یہ پولیٹیکل انفلوئنس اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس کو ختم نہیں کریں گے, پی آئی اے کو بے شک آپ دوبارہ 100 ارب روپے میں بھی بیچ دیں, یہ جو اوور بھرتیاں کی گئی ہیں, ایکسیس امپلائمنٹ جو ہے اس کو ختم نہیں کریں گے, اور جب تک یہ سیاسی لوگوں کی جو بیچ میں انٹرفیئرنس ہے اس کو ختم نہیں کریں گے, یہ معاملہ اتنی جلدی آسان نہیں ہوگا. بولی جو کم دی گئی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو بولیاں لے کے آ رہے ہیں نا مختلف اپنی اپنی دکان چمکانے کے لیے, یہ سارے پراپرٹی ڈیلر جتنے بھی ہیں ان کا دیکھ لیں, جو اب مختلف چینلز کے اونرز بھی ہیں, اب پراپرٹی ڈیلر بھی ہیں. جن صاحب نے 10 ارب روپے کی پراپرٹی بولی لگائی پہلی کہ ہم 10 ارب روپے میں خرید لیں گے, اس میں یہ بھی ہم نے بھی یہی سوشل میڈیا کے ذریعے سنیا, ان کی طرف سے یہ جواب آنا چاہیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو 10 ارب روپے ہیں اس کو بھی ایڈجسٹ کریں گے اپنے پلاٹس کی صورت میں. تو پہلے میرا سوال ان سے یہ ہے کہ پہلے میرے پاس شاید ریکارڈ میں وہ لیٹر بھی موجود ہو, میں آپ کو دے بھی دوں گا, جس میں نیب نے ان سے سوال کیا ہوا تھا کہ آپ نے کم و بیش مبینہ طور پر اربوں روپے جو ہیں وہ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو متاثرین ہیں ان کو دینے ہیں, پہلے وہ کلیئر کریں تو پھر پی آئی اے بھی لے لیں. دوسرا ایک اور پراپرٹی سے وابستہ شخص ہے, انہوں نے مزید بڑھ کے کہا کہ جی میں 20 ارب دینے کو تیار ہوں. تو بھائی آپ چینل ان سے چل نہیں رہا اپنی شاید وہاں پہ سیلریاں وہ ٹائم پہ نہ دے رہے ہوں یا لوگوں کو ویسے اوبلائج نہ کر رہے ہوں, تو یہ صرف سیاسی سٹنٹ ہے اپنی اپنی سوسائٹی کا منجن جو ہے چورن دوبارہ بیچنے کے لیے. کچھ سنجیدہ طریقے سے سامنے ہے, یہ تو وہی حرکتیں کر رہے ہیں جس طرح آپ کو یاد ہوگا اسمبلی میں کھڑے ہو کے پی آئی اے کے جو ہمارے ایویشن کے منسٹر تھے عمران خان صاحب کے دور میں, غلام سرور صاحب, انہوں نے کہا جی ہمارے تو سارے پائلٹوں کی ڈگریاں ہی جعلی ہیں, اس کے بعد آپ کی یورپ کے روٹس بند ہوئے, باقی انٹرنیشنل روٹس بند ہوئے. سنجیدہ اور علی امین گنڈا پر بھی سنجیدہ ہے. دیکھیں یہ بھی سیاست ہی کھیل رہے ہیں, اپنی اپنی دکان جو ہے نا وہ سیاسی بھی چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی اگر آپ اتنے سیریس تھے, آپ کو اندازہ تھا کہ ہم ایئر لائن چلا سکتے ہیں, تو آپ پہلے بولی دے دیتے, آپ کنسورشیم بنا کے آ جاتے نا, آپ چاروں صوبے مل کے ایک کنسورشیم بنائیں, آپ آئیں اور آ کے بڈنگ دیں اور آپ لے لیں کہ ہم بھی اس کو رن کریں گے. لیکن مسئلہ پھر ہے وہاں پر بھی سیاسی بھرتیاں ہونا شروع ہو جائیں گی, کوئی کسی کا رشتہ دار ہوگا, کوئی کسی کا ماما ہوگا, کسی کا چاچا ہوگا, کسی کا تایا ہوگا. اس میں ایک سنجیدہ جو آفر آئی جو پرسوں کی گئی ہے وہ ایف پی سی سی آئی کی طرف سے, ایف پی سی سی آئی جو گوہر اجاز صاحب جنہوں نے آئی پی پیز کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے, وہ ایس آئی ایس سی اور ٹاسک فورس ہے اس کا وہ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں. چلے ہم اس کو سراہتے ہیں کہ انہوں نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا, گو کہ وہ کس کے کہنے پہ کیا, کس کی ماں پہ کیا, اور اس کے ریزلٹس جو ہیں کچھ نہ کچھ آنا شروع ہو گئے ہیں. تو ایف پی سی سی آئی نے بھی یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اگر گورنمنٹ یہ نہیں کر پا رہی تو ہم بھی ایک کنسورشیم بنا کر پی آئی اے کو رن کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو سیریسنس شو کرنی پڑے گی. یہ سیاسی بیان دے کر اپنی اپنی دکانداری چمکا کر 10 ارب روپے یا 20 ارب روپے لگا کے آپ خود اپنے قومی ایسٹس کی جو ہے نا وہ تزیق پوری دنیا میں کر رہے ہیں. عرصہ دراز سے یہ پراپرٹی کے معاملات دیگر, تو مریم نے بھی ایک خواہش کی ہے پی آئی اے کی, اور کچھ پراپرٹی ڈیلرز بھی کود پڑے ہیں, تو کیا حقیقت ہے ان کے اپنے پلاٹ کلیئر ہیں جو پی آئی اے خریدنے چلے ہیں؟ اور جناب لاہور میں یا پاکستان میں جتنے بھی پراپرٹی ڈیلرز ہیں نا, ان کے پاس لوگوں کا اربوں روپیہ پڑا ہوا ہے. یہ اربوں روپیہ کہیں نہ کسی نہ کسی چیز میں پارک ہوا ہے. انہوں نے گاڑیوں کی شیپ میں, کروڑوں روپے کی گاڑیوں کی شیپ میں پارک کیا ہوا ہے, یا کسی اسٹاک ایکسچینج میں ادھر ادھر پارک کیا ہوا ہے. وہ جو پارک کیا ہوا پیسہ ہے نا, اس کو اب کسی جگہ پہ لا کے وائٹ تو کرنا ہے. یہ ساری جو پلاننگ ہو رہی ہے نا پی آئی اے کے نام پہ, ادھر یہ اپنے پیسے ادھر بھی پارک کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی آپ نے بات کی کہ یہ پیسے جو یہ پراپرٹی مالکان کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, اب بیریئر ٹاؤن سے لے کر الکبیر ٹاؤن سے لے کر بلو ورڈ سٹی سے لے کر نیو میٹرو سٹی, جتنے بھی دیکھ لیں,
انہوں نے تقریباً 70 to 80% لوگوں کو ابھی تک ڈلیوری نہیں کیا اور ان کے پاس ان کے پیسے 2018-19 سے پڑے ہوئے ہیں. تو پی آئی اے کیسے چلا لیں گے جی؟ دراصل ان کے پاس نا وہ لوگ نا کام کر رہے ہیں جو کہ ہمارے یہاں پہ ہر چیز پر حاوی ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ مقدس گائے وہاں سے اعلیٰ ترین افسر یہ سمجھتے ہیں کہ جو اعلیٰ ترین افسر انہوں نے اپنے پاس 2-3 رکھے ہوئے ہیں نا، اسی طرح کے 8-10 لوگ ملا کے وہ پی آئی اے بھی چلا رہے ہیں. مریم نے جو معصومانہ خواہش کا اظہار کیا نواز شریف سے، نواز شریف نے کہا جی مریم نے بھی کہا ہے کہ ہم نہ پی آئی اے خرید لیں اور پنجاب ایئر لائن کا نام دے دیں. سر یہ تو ایک مذاق ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہاں پہ محکمہ ماحولیات نہیں چل رہا، وہ انہوں نے پی آئی اے کہاں پہ چلانی ہے. اب لاہور شہر میں آپ دیکھ لیں کیا حال ہے کہ ایک 1700 ایک المیہ دیکھ لیں کہ ایک 1700 آئی کیو لیول ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے پہنچا ہوا ہے. سر پہلے تسی ماحول تو ٹھیک کر لو پھر پی آئی اے بھی چلا لینا. پی آئی اے کی اس حالت کا یا پورے پاکستان کے جو ذمہ دار ہے میں سمجھتی ہوں کہ سیاستدان ہے اور وہ قبضہ مافیا ہے جنہوں نے اس ملک کو تباہ کرنے کا عزم کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس میں کچھ نہیں رہنے دینا. ایسا بھی کوئی نہیں تھا کہ پی آئی اے کی حالت کو بہتر بنایا جا سکتا تھا. اب یہ اتنی بولیاں لگا رہے ہیں کہ ہم 10 ارب 20 ارب اور کمپٹیشن چل گیا ہے اور بڑے بڑے سیاستدان جن کی دبئی میں آلریڈی اتنا بزنس ہے اور وہ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. جب ہم آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے ہیں تو اگر سیاستدان اتنے ہی مخلص ہیں تو اپنا پیسہ پال رہے ہیں. سارے سیاستدان، میں ایک کی بات نہیں کر رہی، سب کی بات کر رہی، میرے ایک سیاستدان کی بات نہیں کر رہی. اگر یہ پاکستان سے اتنے ہی مخلص ہیں، میں نے تو کچھ دن پہلے ایک بہت بڑے اسپیکر سے سوال کیا تھا کہ اگر آپ ووٹ کی طاقت سے آتے ہیں، جب آپ ووٹ کی طاقت سے آتے ہیں تو پھر آپ دوسروں اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کمزور ہیں، کہیں آپ کی کمزوری ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس ملک میں وہ بہت پیسہ ہے اور جو غریب آدمی ہے وہ روٹی کے لیے بھی ترس رہا ہے. اب پی آئی اے میں جب یہ شفٹنگ ہوگی تو بہت سے لوگ بے روزگار ہوں گے. تو میرا تو دعا ہے جو بھی اس ملک کو سنبھالنے والے ہیں وہ بیہائنڈ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ بیہائنڈ ہے اور ان کو اس معاملے میں سنجیدگی دکھانا چاہیے. اور اس کو میں تو سمجھتی کہ اس کی آکشن ہونی نہیں چاہیے، اس کو بیچنا ہی نہیں چاہیے اور اس کی حالت کو بہتر بنانا چاہیے. نواز شریف نے کہا مریم نے خواہش کا اظہار کیا. دیکھیں یہ سارے کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے نا عوام کا. ابھی عوام کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کسی بھی سیاستدان سے کہیں، کوئی بھی ہو، میں کسی کا نام لیے بغیر کہہ رہی ہوں، ان کی اور ہماری عوام کی جو زندگی ہے ان میں بہت فرق ہے. یہ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے، ابھی تک نہیں سمجھ رہے. اور یہ جو جیسے اسٹیل ملز کا چکر چلا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اسٹیل ملز میں بھی ایسا ہی تھا. تو اپنے اگر ہم ایسے اسی طرح بیچتے رہیں تو ملک تو تباہ ہو گیا. یہ آپ کو لگتا ہے نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کی معصومانہ خواہش پوری کر پائیں گے پی آئی اے والے کہ اپنے جہاز اپنی انہوں نے کی تو ہے معصومانہ خواہش، انہیں سی ایم بنا دیا. تو یہ ہے کہ میں تو کسی کا نام نہیں لے رہی لیکن میں چاہتی ہوں کہ خدا را اللہ میاں پاکستان پہ رحم کرے. اور آپ کو لگتا ہے یہ جو پراپرٹی ڈیلر پہلے جنہوں نے میڈیا پر نا قبضہ کیا، میری میری بات سنیں نا، دیکھیں نا اب وہ مجھے تو یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہر جو ہے پراپرٹی ڈیلر اس کا اخبار یا چینل ہے، اور اب تو وہ صحافی تو رہے نہیں، جہاز بھی ہوں گے. اب وہ جہاز بھی ہوں گے تو وہ کیا صحافت ہوگی. اب وہ ایک آپ بڑا نام لیا تھا کبیر ٹاؤن والوں کا، وہ اس کے پاس بھائی وہ ڈاکٹر انجم امجد کا آپ نے دیکھا تھا حساب، اس کا ابھی تک نہیں کلیئر ہوا. وہ میں کہتی ہوں جو ہمارے بیہائنڈ لوگ جو ملک چلا رہے ہیں وہ سیریسلی کام لے اور سنجیدگی سے لوگوں کی دعائیں لے.